بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیش بہا دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، مالی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اور طرح طرح کے حالات کا سامنا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے اسے تکلیفوں کا سامنا ہے، ان مسائل کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ فقر و فاقہ کی نوبت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، اولاد کے درمیان، ساس بہو کے درمیان کھینچا تانی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بے سکونی، بے چینی، بے قراری ہے، لڑائی ہے۔ کیوں نہ ہو، دولت کی وجہ سے یہ لڑائی تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایسی صورت کے اندر، ایسی صورتحال میں آپ اللہ رب العزت کے قرآن کا سہارا لیجئے۔ جو انسان قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن دنیا کے اندر بھی اس کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازوں کو کھلوا دے گا، قبر میں بھی اس کے لیے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دلوا دے گا، میدان محشر میں، اور یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل کرنے تک قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آج ہی قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لیں، آج ہی یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ 2 گھنٹے بعد جب یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن مکمل ہوں گے، تو مکمل ہونے کے 2 گھنٹے بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ عروج چاہتے ہو، مرتبہ مقام چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، جاب چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، یا اور کوئی مشکل مسئلہ ہے، منٹوں کے اندر حل ہو جائے گا۔ میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو دے گا، اور عروج، کامیابی، عزت آپ کا مقدر بن جائے گی، اور گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اتنی دولت آ جائے گی غیب کے خزانوں سے کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے، آپ اس دولت کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں، رب کعبہ کی قسم اس دولت کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ قرآن پاک کا سہارا لیا ہے، کیوں؟ قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ جو انسان قرآن پاک کا سہارا لیتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی غیب کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جلدی کیجئے، آج ہی یہ سورت پڑھ لیجئے، آج ہی اس سورت کے عمل کو سٹارٹ کر دیجئے۔ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب فون کر کر کے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو، آپ کے مقدر پہ، آپ کے نصیب پہ رشک کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے گا، اور مقدر ایسے چمکے گا جیسے تارے چمکتے ہیں۔ آئیے نا اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل سے پہلے، سورت کے عمل سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر جتنی موذی امراض ہوتی ہیں سب نکل جاتی ہیں، جڑ سے ایسے اکھاڑ کے میرا رب پھینک دیتا ہے گویا تھی ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن صدقہ دینا ہے۔ پہلے دن آپ نے یہ جو صدقہ دینا ہے، کس چیز کا دینا ہے؟ کچھ روپے مقرر کر لینے ہیں، وہ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا،
کمنٹ کے اندر ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں اپنا حصہ ڈلوانے کے لیے اور اس میں بھی اپنے لیے بھی دعا منگوانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے مرض کو، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو لکھ دیجئے۔ اپنا نام بے شک مت لکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہم کروائیں گے۔ قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، آپ کے مسائل ایسے حل ہوں گے جیسے تھے۔ تو 7 دن کا عمل بتا رہا تھا، 7 دن صدقہ کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ اب کتنے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں؟ حسب توفیق، حسب استطاعت کرنے ہیں، اور عمل کو کرنے کے بعد آپ نے صدقہ کر دینے ہیں۔ دوسرے دن آپ نے کالے چنوں کی چاٹ بنا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینی ہے۔ تیسرے دن شربت بنا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینی ہے۔ چوتھے دن آپ نے چنوں والے چاول بنا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ 5ویں دن آپ نے پھر کچھ جیسے پہلے دن کیا تھا، کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کیے تھے، 5ویں دن پھر اسی طرح صدقہ کر دینے۔ 6ٹھے دن پھر آپ نے کالے چنے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں، اور 7ویں دن پھر آپ نے شربت اللہ کے نام کی صدقہ کر دینی ہے۔ 7 دن مکمل ہو گئے۔ دوسری شرط یہ ہے، تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور عمل کے دوران کسی اور طرف متوجہ بھی نہیں ہونا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی بھی طرف آپ متوجہ ہو جائیں کہ بھائی آپ باتیں کرنے لگ جائیں، تو باتیں نہیں کرنی۔ معزز سامعین کرام، توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، بھروسہ کامل ہونا چاہیے، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، دل بھی آپ کا، آنکھیں بھی آپ کی، دماغ بھی آپ کا، زبان بھی آپ کی، کان بھی آپ کے، ہاتھ بھی آپ کے، پاؤں بھی آپ کے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر عضو آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف۔ جب آپ اتنی عاجزی سے اپنے رب کو پکاریں گے تو میرے رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، میرے اللہ کی رحمت کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جب بندے پہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ معزز سامعین کرام، میں اس کے ساتھ آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خوب تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ، بھرپور انداز کے اندر، بہترین طریقے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ تسمیہ میں اللہ کے 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کو ان 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، میرے رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس بندے پہ میرے رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی، سب کہہ دو نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے 7 بار۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی سورت ہے، اس سورت سورہ یاسین ہے، پوری سورت آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ پڑھتے پڑھتے آپ آ جائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت پہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ آپ کو مشکل لگے کہ سورہ یاسین آپ بہت لمبی ہے کیسے پڑھیں گے، تو پھر سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام قولا من رب الرحیم اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، عمل آپ کا پھر بھی مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار 33 مرتبہ، ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نہیں، اس طریقے سے استغفر اللہ، اس طریقے سے 7 دن لگاتار عمل کرنا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، کسی بھی کوئی بھی قید نہیں، ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی ہر کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔